بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والے کو السلام علیکم۔ دوستو، ہم آج بات کریں گے صدر جنرل ضیاء الحق شہید کے بارے میں۔ دوستو، صدر جنرل ضیاء الحق عالمی کوپر کے لیے ایک ننگی تلوار کی مانند تھے، جس کی وجہ سے آج بھی ان کا نام لیا جائے تو کوپر کی دیواریں لرز اٹھتی ہیں۔ وہ دور جب پاکستان میں تمام بھارتی میڈیا پہ پابندی تھی، ٹی وی پہ ایک چینل ہوتا تھا اور نیو کاسٹر سر پر دوپٹہ رکھ کے آتی تھی۔ ٹی وی نشریات شام 4 بجے سے رات 11 بجے تک ہوتی تھی۔ نشریات کا آغاز اور اختتام تلاوت، حمد اور نعت پہ ہوتا تھا۔ چوری زنا کی بہت سخت سزائیں تھی اور ملک میں مکمل امن و امان تھا۔ 1 روپے کا بن کباب ملتا تھا اور 10 روپے کا تو بس ایسا بہترین برگر ملتا تھا کہ کھاتے رہ جاؤ۔ تندور پہ روٹی 8 آنے کی ملتی تھی اور 10 روپے میں ایک مزدور آرام سے 2 وقت کا کھانا کھا لیتا تھا۔ تمام سیاسی پارٹیوں پہ پابندی تھی اور عوام کو گمراہ کرنے والے سیاستدان جیل میں تھے۔ سرکاری اسکول کی فیس 23 روپے ماہانہ تھی اور پرائیویٹ اسکول کی فیس 100 روپے ماہانہ۔ اسکول میں پڑھائے جانے والے نصاب سخت جانچ پڑتال سے گزرتا اور اسلام مخالف اور پاکستان مخالف کوئی چیز بچوں کو نہ پڑھائی جاتی۔ کالج میں 1 مہینہ فوجی ٹریننگ ہوتی، جس میں حصہ لینے والوں کو 20 اضافی نمبر ملتے۔ پاکستان برانڈ کمپنیوں کو تحفظ حاصل تھا۔ ملک کی اپنی پول کا آئس کریم، RC کولا، بنایا ٹوتھ پیسٹ، فوجی کارن فلیکس، ناصر صدیق گلاس، ریبر واٹر کولر، پراپیشنٹ موٹر کار یا سوپ ٹرک پاکستان میں عام نظر آتی تھی۔ دور دراز گاؤں میں مسجد فجر اور ظہر کے درمیان اسکول کے طور پر استعمال ہوتی تھی۔ تعلیمی بالغان کے لیے نئی روشنی اسکول شام کو کھولتے۔ پھر 1988 میں جنرل ضیاء الحق ایک پراسرار حادثے میں شہید ہو گئی اور بے نظیر بھٹو کا دور شروع ہوا۔ سب سے پہلے بے نظیر نے ضیاء الحق کے تمام اسکیمیں بند کی، جن میں مسجد میں اسکول اور نئی روشنی اسکول شامل تھے۔ پھر زنا کی سزا حدود آرڈیننس ختم کر دی۔ پھر پاکستان میں زنا عام ہونا شروع ہوا اور تعلیم مہنگی ہوتی گئی اور وہ سب کچھ ہوتا گیا کہ اللہ کی پناہ۔ جنرل ضیاء ایک ملٹری ڈکٹیٹر تھا، مگر ساری دنیا کا کوپر اس سے کامتا تھا۔ اپنے ملک کے سارے شیاطین اس کے دور حکومت میں زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ ہمیں فخر ہے آپ پہ جنرل ضیاء الحق شہید۔ اللہ آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔